اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد ولانا دعوم. تمام مومنین کو یا علی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان گرامی قدر، حال ہی میں ایک بہت ہی عجیب و غریب قسم کی ویڈیو وائرل ہو رہی تھی، اور جب میں نے اس ویڈیو کو دیکھا I was really shocked کہ علمی اختلاف، جھگڑے، وہ سب اپنی جگہ، شدت پسندی، متشدد ہونا اس قدر بڑھ چکا ہے پاکستان میں. میں لٹرلی حیران تھا. وقت ضائع کیے بغیر، چونکہ ٹاپک تو آپ دیکھ چکے ہیں کہ کیا ہے، وقت ضائع کیے بغیر سیدھا چلتے ہیں اس ویڈیو کی طرف، پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی اس مسئلے کو دلائل کے ساتھ سمجھیں گے. جی سامعین گرامی قدر، ڈیفینیٹلی آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھی. انتہائی افسوسناک حرکت ہے یہ، اور میں حیران ہوں خدا کی قسم کہ وہ بیچارہ، یہ پتہ نہیں، مجھے تو اس کا نام بھی نہیں پتا، مرزا انجینئر کے شاگرد کا جسے مارا ہے انہوں نے، شاید حماد چیمہ یا پھر آئی ڈونٹ نو، شاید یہی ہو. اس بیچارے پہ اتنی بری طرح تشدد کیا ہے، حالانکہ نہ تو کوئی وہ بہت بڑا ریسرچ اسکالر ہے، نہ اس بیچارے کو تو صحیح طرح سے اردو بھی پڑھنا نہیں آتی، اور اتنی بری طرح سے مارا ہے. جی عبد القادر جیلانی کی کوئی آئی تھنک کرامت ہے جس کے لحاظ سے انہوں نے یہ بات کی ہے، اور میں لٹرلی حیران تھا. دیکھیں، جہاں تک میں اپنے بریلوی بھائیوں سے کہوں گا، جہاں تک علمی اختلاف کی بات ہے، آپ کریں، نو ڈاؤٹ، اچھی باتیں کرنا چاہیے. جب تک اختلاف سامنے نہیں آئے گا تب تک دلائل سامنے نہیں آئیں گے، اور تب تک جتنے بھی مسائل ہیں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں، وہ واضح نہیں ہوں گے. اور میں ہمیشہ سے ایک بات کہتا آ رہا ہوں، چاہے کوئی بریلوی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی وہابی ہے، کوئی شیعہ ہے، مجھے سے کوئی غرض نہیں ہے، اگر تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت صلوات اللہ علیہ مجمعین، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے مخلص اصحاب سلام اللہ تعالی علیہ مجمعین، اور اولیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا باوفا ہے، تو وہ ہمارا بھائی ہے. اس ویڈیو سے قطعاً کوئی یہ اس طرح کی بات نہ کرے کہ میں کوئی مرزا علی انجینئر یا اس کے شاگردوں کا حمایتی ہوں یا کچھ. میرا مرزا انجینئر سے بالکل 100% ویر ہے. میں اس کا پکا ٹھکا علمی لحاظ سے مخالف ہوں، اور میں نے الحمدللہ اسے کئی دفعہ شٹ اپ کال دی ہے. حال ہی میں اس بندے نے مولا حسن کی گستاخی کی تھی، اس پہ اسے منہ توڑ جواب مل چکا ہے مولا کے فضل و کرم سے. اس ویڈیو سے قطعاً کوئی یہ نہ سوچے کہ میں مرزا انجینئر یا اس کے جاہل طبقے کی حمایت کرتا ہوں، قطعاً نہیں. لیکن علمی اختلاف اپنی جگہ. دیکھیں، ہماری ذاتی دشمنی تو ہے نہیں کسی کی، تو آپ جس طرح اس پہ تشدد کر رہے ہو، اس کے گھر والے جب انہوں نے دیکھا ہوگا اس ویڈیو کو، تو انہیں کتنی تکلیف ہوئی ہوگی اس بات کی. خدا نہ خواستہ آپ لوگوں کے اہل خانہ میں سے کل کو کسی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، جیسے حال ہی میں مفتی فضل ہمدرد صاحب کے ساتھ بھی یہ کیا گیا، اب حماد چیمہ کے ساتھ، اللہ جانے پھر آگے کون ٹارگٹ بنے گا. میں اپنے بریلوی بھائیوں سے کہوں گا، خدا را اس طرح کی یہ جو ایکٹیویٹیز ہیں یہ آپ لوگوں کو زیب نہیں دیتی. کیوں؟ میں ابھی اس کی وضاحت کرتا ہوں. یہ بیسیکلی ابن عبد الوہاب نجدی اور اس کے جتنے بھی متبعین ہیں ان لوگوں کے لحاظ سے یہ چیزیں آئی تھیں، اور اس پہ باقاعدہ انہی کے وہابی عالم اسماعیل غزنوی نے کتاب لکھی باقاعدہ، تحفہ وہابیہ، جس میں یہ قتل و غارت کے فتوے ہیں، اور مسلمانوں کے مال کھانے کے، اور اس طرح کے پتہ نہیں کتنی چیزیں ہیں. اور اس
ابن عبد الوہاب نجدی کے رد پہ خود بریلوی اکابرین کی درجنوں کتابیں الحمدللہ اس وقت فقیر کی لائبریری میں موجود ہیں، جس میں سب سے زیادہ قابل تحسین کام جو مجھے لگا ہے وہ کام ہے جی یہ فضل رسول قادری بدایونی صاحب کی کتاب سیف الجبار. انہوں نے اس کی اسی سارے پروسیس کو، قتل و غارت کا جو بھی معاملہ تھا اس کے کنڈیم کرنے پہ یہ کتاب لکھی ہے. تو آپ کو کم از کم اپنے اکابرین کی کتابیں تو پڑھنی چاہیے تھیں اس معاملے میں. جو ایکٹیویٹی آپ لوگوں نے پرفارم کی ہے اس کی تردید میں آپ ہی کے گھر کے اکابرین نے پوری کتابیں لکھی ہیں باقاعدہ. علمی اختلاف اپنی جگہ، میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں، میرا مرزا علی انجینئر سے اور اس کے جتنے بھی فالوورز ہیں ان سے حد درجہ اختلاف ہے، زمین آسمان کا فرق ہے ہم سب کے عقائد میں. وہ ہمیں مشرک کہتا ہے اور ہم اسے بعد عقیدہ وہابی کہتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مارنا شروع کر دیں. اور وہ بیچارہ جسے آپ نے مارا اسے تو آتا ہی کچھ نہیں ہے. اللہ کے بندے، اگر وہ اس نے جہالت میں کوئی ایسی بات کہہ بھی دی ہے کسی بڑی شخصیت کے بارے میں تو آپ انہیں جا کے دلائل سے قائل کریں. اور عبد القادر جیلانی کے بارے میں ایک بات کی وضاحت کروں کہ عبد القادر جیلانی سے بذات خود بہت سارے ایسے مسائل صادر ہوئے ہیں جو خود احناف بریلوی دیوبندی حضرات نہیں مانتے. وہ عبد القادر جیلانی کی بہت ساری باتوں کو یہ پس پش ڈالتے ہیں، وہ نہیں مانتے مطلق طور پہ ان کی ہر بات کو. کیسے؟ میں ایک وضاحت کروں آپ کے سامنے. یہ عبد القادر جیلانی صاحب کی کتاب غنیۃ الطالبین میرے پاس موجود ہے. اس میں جو گمراہ فرقے ہیں جیسے کہ قدریہ، مرجیہ وغیرہ، انہوں نے مرجیہ فرقے کے لحاظ سے صفحہ نمبر 224 میں اس میں جتنے بھی آگے اس کی شاخیں نکلتی ہیں 9 نمبر پوائنٹ میں انہوں نے کیا کہا؟ حنفی امام ابو حنیفہ کے پیروکاروں کو عبد القادر جیلانی مرجیہ مذہب کے اندر گنتے تھے. اتنی انہوں نے سخت جرح کی یہ فقہ حنفی کے اوپر. تو اب اگر جو عبد القادر جیلانی صاحب کے نام پہ مار دھاڑ کر رہے ہیں، کیا امام ابو حنیفہ کو، اور چونکہ وہ خود بھی ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں، کیا وہ مانیں گے اس بات کو؟ وہ اپنے آپ کو مرجیہ کہیں گے؟ سامعین گرامی قادر، خاص طور پہ میں بریلوی بھائیوں سے پوچھتا ہوں کہ یہ شیخ عبد القادر جیلانی کا فتویٰ ہے حنفی حضرات کے لحاظ سے، تو کیا آپ اس کو آن کرتے ہیں؟ قطعاً نہیں. سارے ہی کہیں گے نہیں یہ ان سے غلطی ہوئی ہے. اور دوسری سب سے زیادہ حامل اہمیت بات، عبد القادر جیلانی خود ایک متنازع شخصیت ہے بالکل. ورنہ آپ لوگوں نے ابھی تک قادریہ یا پھر جیلانیہ کر کے کوئی اپنا فرقہ الگ کیا ہوتا. آپ لوگ احمد رضا خان بریلوی کے نام پہ اپنا فرقہ کیوں چلا رہے ہیں بریلوی؟ تو آپ تو عبد القادر جیلانی کے نام پہ جب آپ کا مسلک ہی نہیں ہے، اور وہ خود ایک متنازع شخصیت ہے، عبد القادر جیلانی کے اوپر خود اکابرین اہل سنت نے جرح کی ہوئی ہے. کیسے؟ یہ میرے پاس موجودہ مولانا فقیر محمد جہلمی صاحب کی حدائق الحنفیہ، اس میں انہوں نے صفحہ نمبر 139 پہ عبد القادر جیلانی کے بارے میں بھی اور ایک اور پوائنٹس کے بارے میں بالکل دو ٹوک الفاظ میں یہاں پر لکھا، اگر تواریخ و واقعات کو دیکھا جائے تو ایسا کوئی شخص جو کسی فن میں کامل ہو نہیں گزرا کہ جس کے کلام میں کسی نے رد و قضا نہ کیا ہو اور اس کی شان میں کچھ نہ کہا ہو، یہاں تک کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی. بالکل واضح، ہر بندے پہ جرح ہوئی ہے جو بھی بڑا نام نہاد یا پھر نامور قسم کا شخص گزرا ہے اہل سنت میں، ہر بندے پر جرح ہوئی ہے. یہاں تک کہ عبد القادر جیلانی اور جرح کرنے والوں کا نام بھی یہاں انہوں نے مینشن کیے، ابن جوزی محدث، امام ابن جوزی اہل سنت کے اتنے بڑے امام، انہوں نے عبد القادر جیلانی کی اوپر جرح کی ہوئی ہے. سامعین گرامی قادر، اب مؤلف حدائق الحنفیہ کتاب لکھنے والا مولانا فقیر جہلمی صاحب کون ہے؟ یہ میرے پاس عبد الحکیم شفیع قادری کی کتاب ہے تذکرہ اکابر اہل سنت. اس میں انہوں نے صفحہ نمبر 391 پہ واضح آپ دیکھ سکتے ہیں، فاضل جلیل مولانا محمد فقیر جہلمی صاحب مؤلف حدائق الحنفیہ کتاب بھی ان تک ثابت ہے اور اکابر علماء اہل سنت کے اندر ان کا شمار بھی ہے. فقیر محمد جہلمی صاحب کا، جنہوں نے حافظ ابن جوزی کی جرح نقل کی ہے عبد القادر جیلانی کے اوپر. عزیزان، اور کچھ جوہلا ہیں ناسبی
عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ابن جوزی خود متشدد تھے, ان کی جرح ناقابل قبول ہے, وہ ایک بذات خود متنازع شخصیت ہے. ابن جوزی کی جرح حدیث کے معاملے میں ناقابل قبول قرار دی ہے محدثین نے, لیکن وہ بھی ساری حدیث نہیں. اور شخصیات کے لحاظ سے جرح تب تک ناقابل قبول نہیں کنسیڈر کی جاتی جب تک اس کی توثیق پر تگڑی دلیل موجود نہ ہو. اب رہ گئی ابن جوزی کو متنازع کہنے کی بات, تو یہ بالکل ان نواسب کا جھوٹ ہے, اس پہ قطعاً کسی قسم کی کوئی بھی دلیل موجود نہیں. آئیں ہم حافظ ابن جوزی کی شخصیت کیا امام ذہبی سے پوچھتے ہیں. جلد نمبر 15 میرے ہاتھ میں سامعین گرامی قدر موجود ہے, سیر اعلام النبلاء امام ذہبی کی. اب ان سے زیادہ اصول حدیث کون جانتا تھا, اتنے بڑے اسماء و رجال کے امام. جلد نمبر 15 میں صفحہ نمبر 191 پہ انہوں نے ترجمہ 192 میں بالکل واضح ابو الفرج ابن الجوزی کے بارے میں لکھا, الشیخ الامام العلامہ الحافظ المفسر شیخ الاسلام فخر العراق. امام ابن جوزی کے بارے میں حافظ ذہبی نے اتنی تعریفیں کی ہیں, امام, شیخ, حافظ, مفسر, شیخ الاسلام, فخر العراق. یہ امام ابن جوزی کے بارے میں حافظ ذہبی لکھ رہے ہیں, یہ وہی امام ابن جوزی ہیں جن کی ابھی ہم نے عبد القادر جیلانی کے اوپر جرح نقل کی تھی, جیسا کہ آپ واضح دیکھ چکے ہیں. عزیزان, تو میں اپنے بریلوی بھائیوں سے کہوں گا خدا را یار, آپ کی اگر کسی سے دشمنی ہے تو کوئی بات نہیں, ہوتی ہے, بشر خطا کا پتلا ہے, ہو جاتی ہے غلطی. آپ نے چلے وہ تشدد وغیرہ بھی کیا, توبہ استغفار کا دروازہ کھلا ہے اللہ کی بارگاہ میں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. خدا را آپ لوگ آپسی معاملات میں فیملیز کو ہرٹ نہ کریں, یہ میری آپ سے گزارش ہے. اور چلیں میری گزارشات تو کجا, آخری جملہ میں علامہ خادم رضوی صاحب کا دینا چاہوں گا. خادم حسین رضوی صاحب کی یہ سوانح کے اوپر میرے پاس کتاب موجود ہے, پیر عامر ظفر چشتی صاحب کی پہرے دار ناموس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. خادم رضوی صاحب کے اوپر یہ کتاب ہے, اس میں ان کے جملے وغیرہ, ان کے خطبات وغیرہ موجود. صفحہ نمبر 58 پہ ان کی ایک عبارت یہاں موجود ہے, پاکستان کے معروضی حالات یہ ہیں کہ یہاں اکثریت ہی نہیں بلکہ کلیتاً مسلمان اور اسلام کے پیروکار ہیں, اکثر نہیں سارے. خادم رضوی صاحب نے بالکل واضح الفاظ میں کہا ہے کہ پاکستان میں جو لوگ موجود ہیں, پاکستان میں جتنے بھی طبقے دعویٰ رکھتے ہیں اسلام کا, وہ سارے مسلمان ہیں. ٹھیک ہو گیا عزیزان. اور قرآن اہل ایمان کے بارے میں کیا کہتا ہے, انما المؤمنون اخوہ. تو میں دیکھیں, میں نہ تو طارق جمیل ہوں نہ ہی ثاقب رضا مصطفی ہوں کہ بڑے میں آپ کو اتحاد کے درس دیتا پھروں کہ آپس میں بناؤ یہ وہ. میں بذات خود مناظر ہوں, لیکن مناظرے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ تشدد کرنا شروع کر دیں. اس بات پہ غور کریں اور آپسی معاملات میں دوسروں کے ایٹ لیسٹ میں یہ کہوں گا اس حد تک نہ جائیں کہ ان کے گھر والوں کی دل آزاری ہو. اپنے بچے کو مار کھاتے دیکھ کون خوش ہوتا ہے. خدا را علمی لحاظ سے جتنا ہو سکے رد کریں, اڑا کے رکھ دیں مرزا علی انجینئر کو. الحمدللہ فقیر نے خود اڑایا ہے, اور اس کے کئی ایک شاگرد ہیں جو الحمدللہ فقیر سے متاثر ہوئے ہیں. لیکن مارنا نہیں چاہیے یار, غلط بات ہے, مارنا نہیں چاہیے. اور عبد القادر جیلانی صاحب کے لحاظ سے وہ خود آپ کے مسلک کے اکابر علماء کی نظر میں ایک متنازع شخصیت ہیں, اور آپ کے ائمہ محدثین کے نزدیک وہ تو حافظ ابن جوزی نے جرح تک کی ہے عبد القادر جیلانی پہ. تو لہٰذا بات کرنے سے پہلے یہ دیکھ لیا کریں کہ جس شخصیت کے لیے آپ لوگ یہ کر رہے ہیں کیا وہ متفق علیہ شخصیت ہے پورے تمام مسالک کے نزدیک, تمام محدثین کے نزدیک, یا کہ نہیں. خدا حافظ.